کہ انسان کا اخلاق دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یہ ریکوائرڈ ہے معاشرے کے اندر. یعنی ایک انسان کا اخلاق ایسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ لوگ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لوگ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ ایسے شخص کو کیا کریں گے؟ پھر میں نے کیا کیا زندگی میں اپنا اخلاق نہیں بنا سکا. اخلاق تو ایسا ہو کہ جس طرح مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. تو ایسا کردار ہو. تو کیا میرا اخلاق ایسا ہے؟ اور اخلاق ظاہر ہے سب سے پہلے انسان کو سیلف اسسمنٹ، جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ آج میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، آج میری نگاہوں سے کسی کو چوٹ تو نہیں پہنچی، آج میری سوچوں سے میں نے کسی کے بارے میں نیگیٹو تو نہیں سوچا. تو اخلاق بہت ضروری ہے کہ آج معاشرے میں سب جو مشکلات ہیں، پرابلم ہیں، وہ اخلاق کی وجہ سے ہے کہ آج معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار اور کریکٹر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. جبکہ آپ دیکھیں کہ بعض اللہ کے ولی، اولیاء خدا کا اخلاق، معصومین سلام اللہ علیہ کا اخلاق آپ دیکھیں کہ شخص ہے اور آ کر جو ہے وہ مولا کائنات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اور 7ویں امام کا دور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، غلط بولتا ہے. تو امام کی جو صحابی تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے بولا مولا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو ذرا اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں ہماری الفاظ میں. امام نے کہا نہیں. ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں فیلڈز پہ کام کر رہا ہے، تو امام اپنی سواری لے کر اس تک پہنچے. تو ایک دم اس نے بولا یہ میری خراب کر دیا آپ نے، یہ وہ. اس نے بولا تم نے کتنا خرچہ کیا ہے اس پہ؟ کہا 100 درہم یا پتہ نہیں ایسے. تو کہا تم کتنی امید کرتے ہو کہ تمہیں اس پہ اور پروفٹ ملا؟ کہا ٹوٹل مجھے 200 درہم جو ہیں وہ مجھے اس پہ پروفٹ ہونا چاہیے. امام نے 200 درہم نکالے، کہا کہ یہ لو، اور یہ زمین بھی تمہاری، یہ جو تم کرو گے یہ بھی تمہارا ہی رزلٹ ہے، یہ میرے سے لے لو. یہ کہہ کر امام چلے گئے. اگلے دن دیکھا تو وہ مسجد میں آیا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. تو جو امام کے صحابی تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ مولا اس کو کیا ہو گیا، اچانک سے تو چینج ہو گیا بڑا. تو امام نے کہا ایک طریقہ تمہارا تھا، ایک طریقہ ہمارا ہے. انسان اپنے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے لوگ آپ سے غصے میں ملیں، وہ کیا پتہ پیچھے سے کس پرابلم میں آیا ہو، کیا پتہ وہ کیا سوچ رہا ہو. آپ تحمل کریں، آپ اس کو روم دیں، اس کو سپیس دیں، اس کو سوچنے کا موقع دیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار نہ صرف اس شخص کو بلکہ آنے والے نسلوں تک اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. ایک واقعہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اور اکثر اس بات پہ اخلاق اور کردار کے اوپر کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم، اور یہ کتابیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. دیکھیں آج کل ہم ہر چیز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق اور کردار کو، اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے بکس نہیں پڑھتے. ظاہر ہے آپ کا جو پروفیشن ہے یا بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھتے ہیں، یقیناً یہاں تو پڑھایا جاتا ہوگا. یہاں پہ اسکول میں جو خاص طور پہ آپ کا اپنا اسکول ہے جماعت کا، اس کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ مولانا عظیم شیرازی صاحب نے اخلاق کے اوپر کافی بکس جو ہیں وہ انگلش کے اندر بنائی ہوئی ہیں. ملا مہدی ناراکی، جو ملا احمد ناراکی کے والد محترم تھے، جنہوں نے کتاب جو ہے وہ معراج السادہ، جو اردو کے اندر بھی ہے، آئی ڈونٹ نو انگلش میں ہے کہ نہیں ہے، اردو کے اندر ہے، اخلاق کی بک ہے، کریکٹر کی بک ہے. تو اس کی جو ایکچوئل بک تھی وہ جامع سادہ تھی، جو عربک میں تھی، جو ان کے والد نے لکھی تھی. جب انہوں نے کتاب لکھی تو کتاب بہت فیمس ہوئی اس اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے. تو یہ جب نجف گئے تو بڑے بڑے اسکالرز ان کو ملنے آئے کہ بھئی واٹ اے بریلینٹ بک آپ نے جو لکھی ہے، اور اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے. ایک عالم نہیں آئے ان سے ملنے، جو اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے.
اور انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں ان سے ملنے. تو لوگوں نے بولا بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں, ان کو آنا چاہیے تھا. کہا نہیں. وہ کون تھے؟ وہ سید مہدی بحرالعلوم تھے. وہ بہت بڑے عالم تھے. امام وقت نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے علم ٹرانسفر کیا تھا, یعنی ان کا وہ مقام تھا. تو یہ چلے گئے کہ بھائی میں خود ملنے چلا جاتا ہوں. اسی طرح درس ہو رہا تھا, وہ کلاس پڑھا رہے تھے, وہ آئے بیٹھے, کلاس ختم ہوئی, یہ بھی اٹھ کے چلے گئے, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کوئی توجہ, کوئی اٹینشن نہیں دی. کچھ دن پھر گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں. ان کا بس کر دیں, ایک دفعہ تو گئے تھے, انہوں نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی. کہا نہیں, وہ بزرگوار ہیں, وہ زیادہ بڑے عالم ہیں, میں ان کے پاس آتا. پھر گئے, پھر بیٹھے, پھر ان کا درس ختم ہو گیا, وہ اٹھ کے چلے گئے, یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. یہ پھر کربلا, سامرا, کاظمین سب زیارت کر کے واپس نجف آئے. تو یہ نجف سے جا رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ میں ایک دفعہ پھر ان کے پاس چلتا ہوں. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ کتنا آپ اپنے نفس کو گرائیں گے. ہوتا ہے نا, ایک شخص آپ ملنا چاہ رہے ہیں لیکن آگے والا جو ہے وہ لفٹ نہیں کرا رہا, پاؤ نہیں دے رہا آپ کو, تو بندہ کہتا ہے نا نفس کتنا توڑیں گے آپ. ان کا نہیں, وہ سید ہیں, وہ بڑے عالم ہیں. جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو وہ بغیر اپنے پاؤں میں جوتی کے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے اور گلی کے کونے سے ریسیو کیا, بٹھایا. تو ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے تو میں نے آپ سے بات نہیں کی, آپ کو توجہ نہیں دی. تو کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے, یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا کریکٹر جو ہے, آج دنیا کریکٹر بلڈنگ پہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان بہت بڑا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, اور کردار نہ ہو تو پھر ایٹم بم بنتا ہے. اور اگر کردار ہو تو وہی ٹیکنالوجی انسانیت کی بقا کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے. کردار چاہیے. تو بہرحال ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ چوتھی کوالٹی یہی ہے کہ جس کا کردار اچھا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے لوگوں کے ساتھ, وہ بہت ہے. اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب وہ تو صحیح نہیں ہے, وہ فلانا ہے, ٹھیک ہے, بہرحال آپ اپنی طرف سے اچھے رہیں. فیملی میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں خاص طور پہ کہ جی وہ فیملی والے ہمارے ساتھ ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں. آپ اچھے رہیں, کسی سے غرض نہ رکھیں. آپ خدا کی خاطر پازیٹیو رہیں. بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو آپ ایک ڈسٹینس رکھ لیں, لیکن اپنا کردار خراب کی وجہ سے, کیونکہ قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں ہم اپنے کردار کو کیا پیش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ناراضگیاں دنیا میں بالکل ایسی ہیں جیسے آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک شاپر رکھا ہو, ایک پلاسٹک بیگ تو آپ یہاں رکھ نہیں سکتے, تو کپڑے والا بیگ ہوتا ہے, اس بیگ میں آپ آنینس, پیاز, لہسن, وہ چیزیں جو تھوڑے دنوں میں سڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے اندر آپ لے کے روز ٹہلتے رہیں. ایک ہفتے سے آپ نے پیاز رکھا اور شاپر میں اب محفلوں میں ہیں, لوگ کہیں گے بھائی جان باہر کیا ہو گیا اتنی اسمیل کیوں, کیونکہ وہ سڑ گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, اور اس کی بو آئے گی ظاہر ہے. اپنے اندر نفرتیں لے کر گھومتے پھرتے رہنا ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے اندر بو پیدا کر رہے ہیں. اب اس کو باہر نکال دیں, ذرا سی بات ہے, روز باہر نکال دیں. خدا کی بارگاہ میں پروردگار تیری خاطر میں چھوڑ رہا ہوں. اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, چھوڑ رہا ہوں. اس نے میرے ساتھ غلط بولا, چھوڑ, تیری خاطر. آپ دیکھیں پھر آپ کی شخصیت, آپ کی پرسنالٹی اتنی ڈیولپ ہوگی کہ جب آپ کہیں داخل ہوں گے تو خود بخود آپ کی روح لوگوں کے اوپر اثر کرنا شروع کر دے گی. کردار ایسے ہی